اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنعا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات بابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على سيدة الجليلات الطاهرات زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة محرومة عن حق ميراث أبيها سيدات النساء العالمين. الصلوات. الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموع وعلى حسين المظلوم المقتول مذبوح من الكفاف الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني سلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الصلوات. ما شاء الله. کائنات دا خالق 12 دی عظمت دا صدقات سارا نو آباد ارشاد فرمائے. خالق تمام مدارس دینیہ و خصوصاً اس مدرسے نو اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. میرے محترم کائنات دے خالق دے ہر انسان تے وہ ڈھیر احسان. خالق دا پہلا احسان یہ ہے جو اللہ شاہ کو انسان بنائے. اور یقین جانو یہ اس کائنات دے خالق دا بہت بڑا احسان ہے. نہ ساڑھے تو مشورہ اپنی مرضی نال بنایا تے بنایا عزت دار انسان بنایا. خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. سنے بیٹھے ہو خالق فرما رہا وہ بے ریاض اللہ دیکھو کسی دی کوئی لوڑ تے غرض نہیں.
لیکن وہ غنی ذات ہو کے فرما رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت، سبحان اللہ، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکیوں اور تریوں میں ان کی سواریوں کے انتظام کیے، ان کے لیے سننے پہ دریا، سمندر، خشکیاں دے ہوتے دیکھو، سواریاں دے انتظام، یہ خالق نے سارا ایک نظام انسان فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ ویسے رازق ساری مخلوق ڈال ہے، جو خلق کیتا اس کا رازق ہے، لیکن جتنا عزت نال رزق اللہ نے انسان کو دیتا ہے اتنی عزت کوئی مخلوق بھی نہیں۔ ویسے تو خود فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ فرماتے جو بھی زمین پر چلنے والی مخلوق ہے وہ اپنا رزق نال چاہ کے نہیں چل دی، ان کا رازق اللہ ہے یا نہیں؟ تو اسی کائنات دا جائزہ لو، کتنی مخلوق ہے جڑیاں ساڑیاں سوچاں تو ماورا، لیکن اپنے کنال سٹاک نہیں رکھ دے، رزق اکٹھا نہیں کیتا ہویا۔ تو سا انہا پرندہ کو دیکھو، انہا کتنے سٹاک کیتے ہوئے نا، یہ زمین تے چلن رہی، باقی مخلوق دیکھو، ساراوائیں چھ، جنگلائیں چھ، دریاوائیں چھ راہن والی مخلوق سن دے بیٹھے ہو، دریا دے وچ کیڑے وے بینونا دے، کیڑے کاروبار ہیں، کیڑیاں تجارتیں، لیکن رزق دے وانا اللہ جتھائیں کہیں کو خلق کی تھا، جس واسطے جو جگہ معین فرمائی رزق اتھائیں پہنچتا، اور پھر فرمایا یعنی انسان کو ہم نے پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوق سے ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی۔ خالق تعریف فرما رہا، حضور فرمایا ما من شیئن اکرم علی اللہ من ابن آدم، اللہ نے اولاد آدم تو ود کے عزت علی مخلوق خالق کی تھی بھی کوئی اولاد آدم تو ود کے عزت علی مخلوق اللہ نے خالق کی تھی بھی کوئی نہیں۔ کھیلا یا رسول اللہ والملائکہ، اللہ دا رسول فرماؤ تے فرشتے، فرمایا ملائکہ تو مجبورون بمنزلت الشمس والقمر، ملائکہ تو ایسی مجبور مخلوق ہے جیسے چاند اور سورج۔ فرشتے اللہ دی مجبور مخلوق ہے جیسے چاند اور سورج۔ دیکھو پتہ نہیں کتنے عرصے تو آغاز ہویا، چاند اور سورج مسلسل اور لگاتار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، نہ کدیں منٹ پہلے طلوع کیتے نہ سیکنڈ بعد غروب کیتے۔ یہ فرشتے بھی حضور فرمائے ان اللہ رکب فی الملائکۃ عقل بلا شہوہ، اللہ نے ملائکہ نو عقل دیتی ہے، خواہش کوئی نہیں، عقل عطا کی تھی، خواہش نہیں۔ والبہائم شہوہ بلا عقل، خواہش حیوانات کو خواہش دی عقل نہیں، حیوان خواہش رکھ دیں عقل نہیں رکھ۔ ابن آدم کلتہما، انسان کو اللہ نے دو چیزیں عطا کی دیا، عقل بھی عطا کی دیا اور خواہش۔ اور میرا محترم آغاز ہے اس پروگرام دا، اللہ قبول فرماوے، انشاءاللہ بڑے بڑے علماء فضلہ سن سو، لیکن میں بھی ابتدا کر رہی ہوں۔ ابتدا یہ ہے کہ اللہ نے سب مخلوق نالو جی میں انسان کو عزت عطا کی ہے، امتحانی ساری مخلوق نالو انسان دا ہوگا۔ فرشتہ نالو میں امتحان مشکل ہے، فرشتے چونکہ اللہ نے عقل لیتی ہے،
خواہش کوئی نہیں، روکن والی طاقت ہی کوئی نہیں۔ بے امر ہی عملون، وہ اللہ کے امر کے پابند ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے انہاں کدا چون چرا نہیں کی نہیں آتے ساڑھے کو لیڈا بوجھ، بلکہ عزت سمجھ دیں۔ جو ڈیوٹی لائی اس نو بڑی خوش اسلوبی دے نال انجام دے رہے ہیں، دے راسن سننے بیٹھے ہو، کدیں کوئی انکار نہیں کیتا، کدیں گھبراہٹ نہیں، بلکہ جس دی جو ڈیوٹی لگی ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، کیونکہ عقل ہے، خواہش نہیں ہے۔ حیوانات دے کول خواہش ہے، عقل کوئی نہیں، لہذا حیوانات دے امتحان کوئی نہیں۔ انسان دے کول خواہش بھی ہے اور عقل بھی ہے، اور یہ انسان دا مشکل ترین امتحان ہے۔ کوئی اتنا فاصلہ عقل اور خواہش دا نہیں، یہ بناون والی ذات نے جو عجیب انسان بنایا، انسان دا کمال ہے کہ اللہ نے چابی ریموٹ انسان کو دیتے ہن تیری مرضی ہے، عقل تو کام کرنے، عزت نہیں میں دیتی ہے، عزت مزید بڑھا دے ساں، یہ خواہش تو کام لیا سنے بیٹھے ہو۔ اور حضور بھی فرمائے ان غالب عقلہ شاوا، اگر انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی، خیر من الملائکۃ، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، ملائکہ سے بھی، ملائکہ معصوم مخلوق ہے، لیکن معصوم مخلوق کے دگول انسان اللہ نے وہ پاور رکھی ہے انسان ہی سے، اگر مخلوق کے یعنی معصوم مخلوق، نوری مخلوق، فرشتہ تو بھی انسان اگر اپنا مقام بلند کرنا چاہے تو اللہ ان بھی صلاحیت رکھی ہے، چونکہ یقین جانو واقعاً بڑے عظیم اللہ دے مخلوق ہیں، لیکن نہ دا جو لے والے اس تونتے نہیں بات سکتے۔ انسان دے اندر اللہ وہ پاور رکھیے، یہ اگر انسان پرواز کرنا چاہے تو ملائکہ تو بھی بلند ہو سکتا۔ خواہش بھی ہے، اور فرمایا اگر خواہش غالب آ گئی، شر من البہائم، پھر حیوانات سے بھی پست تر ہے، چونکہ حیوان کی ذمہ داری کوئی نہیں، انسان ذمہ داریاں رکھ دے ہوئے اگر نہ سوچے جو آیا کیوں آتے کرنا کی ہے۔ وشدہ یعنی حیوان ہو کے اللہ دی چھوٹی جے دی مخلوق ہے، عقل نہیں لیکن کمال ہے، جیڑا او کام کر سکتی ہے انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا شاہد دی مکھی دیکھو، شاہد دی مکھی یہ دیکھو مخلوق ہے، چھوٹی جے دی مخلوق ہے اللہ دی، کمال ہو ہے، کام ہو کر رہی جڑا انسان نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ جڑا شاہد ہو تیار کر رہی ہے، انسان تیار کر کے سی سارا جہان اکٹھا تھی وجہ یہ جہاں مشروب تیار نہیں کر سکتا، حالانکہ یعنی اس عمل دے وچ مکھی نہ بھی کمزور ہے لیکن عزت پھر بھی زیادہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے مکھی نو فرمایا اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اور قبلہ قرآن ساڑھے کول موجود ہے، اللہ نے جتنے واقعات بیان فرمائے انسان دی عبرت واسطے، سوچن واسطے، سمجھن واسطے، سنتے بیٹھے ہو، یعنی چھوٹی جیدی مخلوق تے اللہ فرمایا اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، گھر بڑا پہاڑاں تے، گھر بڑا درختاں تے، گھر بڑا چھتاں تے، سننے بیٹھے ہو، سمہ کلی من کل ثمرات وقت پھلاں دے رس لمیں، سننے بیٹھے ہو، فصلوں کی سوبولا ربے کا زولو لارنے تے رستے انہاں تے چلے متی ہو کے جڑے اللہ دسے، یخرج من بطون اشراب فی شفاء للناس، اس عمل دے نال اللہ مکھی دے کو لے کے کام لینا چاہتا ہے، ایسا مشروب تیار کرنا چاہتا ہے جیڑا مخلوق دی شفاء دا سبب ہے، فی شفاء للناس۔ جبلا ساڑھے کو اگر فکر کرو خالق دس رہی ہے کہ میری چھوٹی جے دی مخلوق مکھی اگر میرے دسائے رستہ دے چلے میں اس دی اتنی عزت بڑھا دینا، جی تو میرے دسائے رستہ دے چلے تو میں تینوں کتنا بلند کرے۔ اور یقین جانو کہ اگر انسان اثر ڈھیر پریشانیاں اپنے اسباب خود پیدا کرے لے،
ساکو ذات تے بھروسہ نہیں، توکل نہیں، ورنہ جائیں خالق نے انسان بنایا ہے، ماں دے شکم رزق دیتا، دنیا تے سارے اسباب پیدا کیتے، تے اگر ہون انسانوں دی من کے زندگی گزارے تو کیا عزت ودھائے سی یا گھٹے سی؟ صلوات پڑھ لو آواز بلند۔ اس واسطے میرے محترم امتحان مشکل ترین ہے۔ اسی دنیا دیا کامیابیاں چاہتے ہیں، اللہ نے صرف دنیا واسطے پیدا نہیں کیتا، خالق نے اصل یہ دنیا تفانی ہے، پیدا کیتا ایک بڑی منزل دنیا واسطے، جہندے بارے قرآن تو سہندہ پیا، خود خالق بھی فرمایا، معصومین نے بھی فرمایا، اور گھر بھی بہت بڑا سونا ہے، لیکن کوشش انسان کو آپ کرنی چاہیے۔ بس میں کچھ لوگ سرکار دے کو لائے، ایک سوال کی تھا، چونکہ ایسا ڈھیر پریشان رہا دیں جو ساڑھیاں دعائیں قبول نہیں تھی۔ انہوں نے کہ اللہ جیسے مہربان ذات سود خالق میں قال ربکم ادونی استجیب لکم، اور میرے کول مانگ کے دیکھو تو صحیح میں تھوڑیاں دعائیں قبول کرے سا۔ اور اللہ تو وعدہ دا سچا ایک کوئی نہ، اللہ دے دوسرا میرے کول منگو تو میں تھوڑیاں دعائیں قبول کرے سا۔ لوگاں حضور دے کول پوچھا یا رسول اللہ وما لنا ندعو اللہ فلا یستجیب دعانا، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا بھی آپ یہ میرے کول منگو تو میں تھوڑیاں دعائیں قبول سنتے بیٹھے ہو؟ جیسا مانگ مانگ کے تھک پہنے ہیں تو ساڑیاں دعائیں قبول نہیں ہو دیا، اس دی وجہ کیا ہے؟ سنتے بیٹھے ہو؟ خود اللہ دعوات ہے میرے کل منگو ادونی استجیب لکم، جیسا منگتے ہیں تو ساڑیاں دعائیں قبول نہیں ہو دیا۔ نبیان دا سردار فرمایا ماتت قلوبکم بے اشرت اشیاء، یہ تھوڑے دل مر گئے 10 چیزاں دی وجہ ہیں۔ اصل سمجھے دے ہیں بجے رسیدہ ہوتے ہر سے زندہ ہے، دلی زندہ ہے، عقل بھی ٹھیک ہے، لیکن معلوم ہویا بندہ جیدے ودا ہوتا ہے تو دل مویا ودا ہوتا ہے، کہ جہاں دل مردہ ہوئے ہوں تو عمل تو دعا کی میں قبول ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ فرمایا ماتت قلوبکم بے اشرت اشیاء، تو آڑے دل مر گئے 10 چیزاں دی وجہ توں۔ پوچھا حضور کیڑے کام ان کیڑی وجہ توں ساڑے دل مردہ ہو گئے؟ فرمایا عرفتم اللہ فلم تعدوا طاعتا، اللہ کو جانتے ہوئے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو۔ اللہ دی معرفت رکھ دے ہویا کیا خیال ہے؟ اللہ دی معرفت رکھ دے ہویا فرمایا اطاعت نہیں، کیونکہ تو سجدے کو لے پوچھو ہر بندے دا ایمان ہے جو ساڑا خالق ہے، کیا خیال ہے؟ حتیٰ کہ تو ساں مشرکان دے کولی اللہ فرمائے دے انہیں کو پوچھ تو اٹھا خالق کون ہے؟ وہ آدھے اللہ۔ سسٹم دے چلاؤن والا کون ہے؟ اللہ۔ بارشی وساؤن والا کون ہے؟ سنتے بیٹھے ہو؟ یعنی ہر بندہ اقرار کر دے جو اللہ اور خود ساڑھا وجود گواہ ہے، اصل دا اپنی بڑائی بھی کہشے نہیں۔ تو ساڑھے جو ہے جائے بندے اپنی انگلی بڑھائی ہوئے، اقبال ہی خالقی تو ہوئے، بلکہ اس تو بڑھائے سانو دا اپنی حقیقت دی خبر ہی کوئی نہیں جو ساڑھی حقیقت کیا ہے، یہ خیالی میں ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ نے بڑھایا اور فرمایا جان عرفتم اللہ، پتہ ہی نے اور اللہ دی طاقت بھی جان دے ہو۔ اصل خاص کر اہل اسلام مسلمان مومنین دا مزید ایمان مضبوط ہے جو خالق بھی اللہ ہے، سننے بیٹھے ہو، رازق بھی اللہ ہے، یہ سارے سسٹم نو چلاؤن اللہ بھی اللہ ہے، اور یہ بھی ان دی طاقت دا بھی اندازہ ہے کہ خود قرآن مجید یہ فرمایا انہا بطش ربک لشدید، جدہ پکڑن تھے آوان یہ چھڑاوان علیہ کوئی، ان دی پکڑ بڑی سخت ہے، اور پھر سارا نظام چلاوان اللہ، لیکن جان دے ہوئے ہیں ان دی طاقت دا اندازہ بھی ہے، لیکن ان دی اطاعت کوئی۔ اللہ نے اتنے آکام انسان دے ذمہ لائن کم، وہ خالق دا کوئی فائدہ نہیں، اگر فائدہ ہے تو خود انسان۔ اللہ انسان سے سختی کرنا نہیں چاہتا،
یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تا تھوڑی آسانی چاہتا ہے، اللہ تا تھوڑی طاقت زیادہ تکلیف نہیں ہونا ہی نہیں چاہتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت تو زیادہ تکلیف تا اللہ دیندہ ہی نہیں. جتنی پاور ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا امتحان ہے. اس واسطے خالق نے لیکن اسی فرمایا اللہ نو جان دے ہویا رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تے پھر ان دی اطاعت نہیں کرے، ان دا حکم نہیں ملے. جیڑا حکم دے ان دے ویچ پسو پیش سن دے بیٹھے ہو. لہذا پہلی کمزوری یہ ہے کہ تسی خالق نو جان دے ہویا اللہ دی اطاعت نہیں کرے. معلومات دعائیں قبول تاں حسین دے بندہ اللہ دی. اچھا تے جہدے کل منگنا ہے تو مجھے بندہ کرے ہی نا فرمانی جی وہ کیویں دے جہاں ہر شے بغیر منگے دے دیتی ہے. اور ان دے علم ہی چاہیے کہ جس چیز دی ضرورت ہے تو پہلے مہیا ان جس چیز میں تو اپنی ضرورت سمجھ رہے کم از کم اتنا تکر منگ دے اسے کو لیں نا فرمانی بھی اسے دی کرے دے اطاعت بھی اس سے بھی نہیں کردا کہ بلائے تو والدین تے اولاد جیسا ایک قریب رشتہ اللہ اس نے بھی زیادہ قریب رشتے دے حضرات. لیکن والدین دی اولاد نافرمان ہوئے نافرمانیاں کر کر کے منگے تو والدین نہ دے سے لیکن پھر بھی وہ مہربان ہے. بہرحال فرمایا اللہ دی معرفت رکھ دے ہویا اطاعت نہیں کر دے. دوسرا قراتم القرآن قرآن پڑھ دے ہو فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ قرآن پڑھ دے بھی ہو تے قرآن دے عمل نہیں کرے. قرآن پڑھ دے ہو قرآن دے اور یقین جانو میرے محترم قرآن اللہ دی عظیم کتاب ہے. حضور فرمایا میں تھوڑے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. جب تک متمسک رہو گے کدائیں گمراہ نہ ہو. ماشاءاللہ صلوات پڑھ لو بآواز بلند. میں تھوڑے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. جب تک ان سے متمسک رہو گے کدیں گمراہ نہ ہو سو. اور اہل بیت قرآن اور اہل بیت دی عظمت اسی کہ ثقلین یعنی وزنی قرآن اور اہل بیت ان ہستیاں دا وزن اسی کے سمجھ سکتے ہیں یا خالق جان دے یا دساون والا محمد جان دے. کہ قرآن اللہ کی کتنی عظیم کتاب ہے اور اہل بیت کتنی عظیم ہستیاں ہیں. مولا کائنات امیر المومنین دے ایک ضربت ایک ہاتھ دی حرکت ایویں ہاتھ اتے وان کے تلے آئے. سردار فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی دی ایک ضربت ثقلین دی عبادت افضل ہے. جن دی ایک ضربت ایک ہاتھ دی حرکت اتنا وزن ہے پورے علی دے وزن دا اندازہ کون کر سکتا. قرآن اور اہل بیت اور حضور جدہ مقام خم غدیر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جس دن مولا دی ولایت اعلان کی تھا مجھے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ان نہیں یہ بھی وہ ان نہیں بلکہ چونکہ انہوں نے بھی جنگلیہ جوادہ کھاتا ہے اے برابر چھوڑ دے بیٹھے ہو. ان قرآن اور اہل بیت انہاں ساڑھو حکم ہے انہوں نے نال تمسک انہوں نے صرف نا یاد نہیں کرنا اطاعت کرنی. پنجویں آقا دا فرمان میں سنا دے اہل بیت دے ساری عظیم ہستیاں سارے محمد سارے علی سن دے بیٹھے ہو. پنجویں آقا جناب جابر جوفی نو جابر سرکار دے بہترین ساتھی بھی ان شاگرد بھی اور اتنی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے 60,000 حدیث یاد کرائی. 60,000 روایت مختلف میں 60 بھی پڑھیے کہ 60,000 حدیث تحافظ اتنی عظیم شخصیت. لیکن میرے آقا سرکار محمد باقر علیہ السلام فرمایا یا جابر لا تکونو لنا
ولیًا جابر تو ساڑا دوست نہیں بڑھ سکتا تو ساڑا دیکھو نا اتنی عظیم ہستیاں دے نال جب انسان محبت کا دعویٰ کرے اپنی نسبت بھی انہاں دے پاسے دے ہوئے تھے کرے بھی ہر ویلے نافرمانی ساڑی کیڑی لوڑ ہے انہاں جنہوں نے اللہ اتنی عزت دیتی جتنا مقام دیتا جے انہاں فرمایا تھانو پیدا نہ کرا کائنات ہی نہ بڑھائی جنہوں نے صدقے کائنات بڑھی اس وقت پنجویں آقا دے دوسرا فرمان گئی جناب جابر جابر اے جابر ایکتفی من اتخذ التشیع و یکونا بحبن اہل البیت اے جابر بس یہ کشیت ہے کہ ہمارا ماننے والا کہے کہ ہمارے بیت سے محبت رکھتے ہیں ہم ان کے شیعہ ہیں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں فرمایا یہ محبت نہیں ہے سمجھے بیٹھو فرمائے واللہ ما شیعتنا الا من اتخلا واتا فرمایا اللہ دی قسم ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو متقی ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہو ہمارا شیعہ وہ ہے ان سرکار جناب جابر نے دوسرا درجے میں فرمانا عرض کر رہا اور میں 60,000 حدیث جڑی فرمائیہ نے اس سے دی حدیث میں تمہارا سنا رہا سرکار فرمائے پہلے کہ یا جابر کہ لا تکونو لنا ولیاں جابر تو ساڑا دوست نہیں بن سکتا سن لے بیٹھے ہو حتی ایتا مالک آل مصرک وقالوا لك انك رجل سوء فلا يحزنك ذلك سبحان اللہ سارا شعور اکٹھا تھی گئے تے تکو آ گیا کہ تو برا ہے لا يحزنك ذلك یہ گال تکو پریشان نہ کرے کیا خیال ہے بھئی سارا شعور اکٹھا تھی گئے تے کہیں کو آ کہ تو برا ہے ارمان لگ سی نہ لگ سی انہال تھک پہ ہو کیا خیال ہے سارا شہرہ کہ تو برا ہے ارمان فطرتی چیز ہے ارمان لگ سی بات بندہ پتہ نہیں انہیں جذبات کیا ہو سن اپنے جذبات آدھے نہیں کو جواب دے سننے بیٹھے ہو لیکن پنجوہ آقا فرمے دے تو اس گال تو غمزدہ ہی نہ ہو پریشان ہی نہ ہو پنجوہ آدھے طبیعت مزاج آدھے جو کو رولا پاواں لیکن پنجوہ آدھے رولا نہ پاوے بلکہ پریشان بھی نہ تھی او قانونہ کہنا کہ رجل صالح یا لوگ آگے تاری تعریف کریں آخر تو بہت اچھا بندہ ہے تیرے دیا کوئی نہیں تو بڑا نیک ہے بڑا صالح ہے اور یہ میں کو دسو یہ کہہ دی تعریف کی تھی بنجے بندہ خوش تھی تھا یا نہیں تھی تھا اچھا کہ او صفت انسان دے اندر نہ بھی ہوئے تائیں انسان خوش تھی تھا کہ نہیں تھی تھا اچھا تو سب بخیل کو سخیہ کو خوش تھی پریشان تھی خوش تھی وہ نہیں آتا جب میں بخیل بلکہ بات ہے میں سخیہ ہے بھولے کھڑے ایمیں کہیں پوچھ دل کو بہادر رکھو خوش تھی سی کہ نہ تھی سی خوش تھی سی میں کو بہادر سمجھی کھڑے سبحان اللہ جاہل کو عالم آکھو خوش تھی تھا کہ نہیں تھی تھا بات علامہ چاہو علامہ چاہو تو مزید خوش تھی سی نہیں آتا جو میاں میں تے علامہ کجاتے میں کجا خوش ہوئے تھے جو میری تعریف ہوتی بڑی توجہ میرے پنجویں آقا فرما رہے ہیں جب لوگ تیری تعریف کریں تو خوش نہ تھی لوگ تیری تعریف کریں تو خوش نہ تھی بس ساڑھا لی گلت نہیں میرا انداز ہے جابر کوئی معمولی شخصیت نہ عظمت جانا نالا سمجھا نالا ایسا ہے تو انہوں سنا تے باسے گزارا کیتا تے بات لیکن جابر ضرور تڑپ کے پوچھا اسی آقا آتے بات کے کرنا لوگ آگیا تعریفہ نال خوش نہ تھی وہاں مذمت نال پریشان نہ تھی وہاں بات کو اطمینان دھرا دسو کی میں مطمئن رہا توجہ میرے آقا فرمائے جابر عارض نفسک علی کتاب اللہ اپنے آپ کو قرآن دے پیش کر اپنے آپ نو
قرآن دے پیش کر ان کنت سالکا سبیلا اگر تو قرآن دے رستہ تے چلدا ہو دے جڑے تن قرآن رستے دسن اچھے میں دسو قرآن انسان کو راہ دسائیں دے کہ نہیں دسائیں جی دسائیں دا ہو کوئی جڑا کوئی پوچھے سا جڑا قرآن تو راہ پوچھے ہی نہیں قرآن دے نیڑے ہی نہ لگے قرآن دے کو سمجھن دی کوشش ہی نہ کرے ہیں قرآن دے بھی تعظیم یعنی رستے قرآن ہدایت ہے قرآن ہادی ہے قبلہ قرآن تو بڑی عظیم کتاب کوئی نہیں یہ تو آج ساڑھے کول ہے تو ساڑھے کول قدر نہیں پتلجی پروز معاشر میں پڑھے دی عظیم ہستی بن کے میدان معاشر جاسی نبی حیران ہو سکتا ملک حیران ہو سکتا شہداء حیران ہو سکتا یہ عزت دار ہستی کون اس عزت نالاون والا حضور دے گلا کے پوشن حضور فرماؤ یہ عظیم ہستی کون آ رہی ہے سرکار کو نویسن اللہ دا پاک کلام آ رہے سجدے سابق سی خالق فرمیسی میرا پاک کلام سارچا کے چاہنے ایو ہی غرض کرسی میرا خالق دنیا دے ہوتے جنہ میری عزت احترام میرے آخر مطابق عمل کیتے میں انہوں دا سفارشی بڑھ گیا میں خود بھی پڑھا ہے خالق فرمائدہ ہے تو میرا پاک کلام لَأُصِيبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ آسَمَ ثواب فرمائے جائے دنیا تے تیری عزت احترام کیتے ہے میں آج وہ عطا کرے ساؤں دی سوچ تو ہی بلند ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری واجب نانتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد فرمایا جہاں تیری نافرمانی کی تھی عزت نہیں کی تھی بات سزا یوں دیسا لعو کے بننا علیک الیوم علیم العقاب سزا وطو دیسا جیڑی میری اپنی طاقت دے مطابق اس واسطے میرا محترم مجمع بہت عظیم ہے ایک اللہ دا پاک کلام جڑا تیرے ساڑے کول ہے اور ایک گل تمیڈی ہے میں آدم بندہ اسے لے آکھے اللہ دا پاک کلام ساڑی بھی سفارش کریں کہ قرآن آکے میں تیرے گھر ہی آؤں تو تمہارے نیڑے ہی نام میں لگدا اور میرے شرفاء مجمع یقین جانو اسا اگر قرآن دے نزدیک لگ دے قرآن سمجھان دی کوشش کریں دے ساڑی حالت نہ ہوئے اسا جیڑا قرآن تو پوچھ سکتے وہ کہیں بھئی تو کیے پوچھئے کو ضرورت کیڑی آئی سمجھ بھی سکتے ہیں صرف کہ قرآن دے نیڑے لگنا دنیا بھی اتنا سا سمجھی ہی نہیں اسا نیڑے اس وقت نے سمجھے کہ اسی قرآن دے نیڑے لگے تو سب دنیا چھوڑنی پوتی اور قرآن دے نیڑے لگنا ہر قرآن سمجھانا دنیا ہی ہے آخرتی عزت ہے سن لے بیٹھے ہو پھر ثواب پڑھن دا کتنا ہے پھر عمل کرن دا ثواب کتنا ہے یعنی خود اندازہ کرو چونکہ ٹائم مختصر ہے میں لمبی گل میں مجمع جمعتی ہوئی تھی بہرحال قرآن سمجھن دی کوشش کر قرآن پڑھ ثواب کتنا ہے سرکار فرمائیں جناب سلیمان فارسی نو سلیمان علیکہ بقراءت القرآن اے سلیمان اپنے آپ دے لازم کر قرآن دا پڑھنا قرآن دی تلاوت اپنے ہوتے کیوں فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ کَفَارَةٌ لِلذُّنُوبِ قرآن کا پڑھنا گناہوں کا کفارہ سترۃ من النار عذاب سے بچن دا پردے امان من العذاب اللہ کے عذاب سے امان ہے یکتب لمن یقرأ آیتا ثواب میت شہید جو مومن ایک آیت پڑھے اللہ 100 شہید دا ثواب عطا کرے 100 شہید دا ثواب وَيُعْتَ بِكُلِّ سُورَةٍ ثواب نبیین ہر سورت دے بدلے اللہ ایک نبی دی نبوت دا ثواب عطا کرے دا وَتَنْزَلَ عَلَى صَاحِبِهِ الرَّحْمَةِ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ دی رحمتوں دے بستی میں تستغفر لہو الملائکہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں
راضی عنہ مولا ہو اور مولا اللہ دے ہوتے راضی ہوتے. سن دے بیٹھے ہو. فرمایا یا سلمان المومن اذا قرأ القرآن، جب مومن قرآن پڑھتا ہے یفتح اللہ علیہ ابواب الرحمہ، اللہ مومن پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. وَخَالَقَ بِكُلِّ حَرْفٍ يَخْرُجُ مِنْ فَمِّهِ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جب مومن قرآن پڑھتا ہے، سنتے بیٹھے ہو، قرآن سننے لگتا ہے مومنانوں. اور فرمایا مومن دی زبان جو ہے قرآن دا ایک حرف لفظ نہ حرف، سنتے بیٹھے ایک حرف نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اندے انوی حرف ہے. اور سرکار فرمانے کی جاتا مومن قرآن پڑھا ہے اللہ ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. یستغفر لہو الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا. اتنی عظیم کتاب ساڑھے کول اسے پڑھن دی کوشش نہیں کی تھی، پھر سمجھن دی کوشش نہیں کی تھی. اولادوں کو لا دیتا ہے انگلیش دے ہوتے تھوڑے دے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے وقت دی ضرورت ہے، انگلیش میں نہیں بنو پر سونا بندہ لگ دے جے قرآن میں ہوئے تھا. یہ قرآن سمجھیں دے پتہ لگیا گھر دی رونق بھی ہویا، گھر دا ماحول بھی ہویا، زندگی دے وچ بھی سکون ہو سی ہے. یہ قرآن دلا رب تریا مرن دے بعد بھی اولاد نو پتہ ہو سی کہ انہاں دے حقوق کتنے ہیں. یہ ایسا دنیا دے ہوتے انہاں کو نہیں دسا گھاری کی پریشانیاں تے آخرت دی پریشانی تھا. اولاد نافرمان ہوئے اللہ تکریم ہے کہ بلا میں تو آدھا سارا گھر گال گیا ہے. اولاد ہوئے نافرمان والدین خوش راندن جی والدین دی پریشانی تھیں کہ نافرمان اولاد اللہ فرمائے دے. کیونکہ لوج پہلا جملہ میں کتابیں پڑھے اللہ فرمائے دے پہلا جملہ یہ ہے کہ میں اپنے نافرمان کو معاف کرنا تو کر دے سا، والدین دے نافرمان کو معاف نہیں کرنی. والدین دی گزر گئی زندگی پریشانی ہے کہ دکھاں کما کما اولاد نافرمان ہے. انہاں دے مرن دے بعد اولاد دا ٹھکانہ جہنم نسوے گھر اجڑ گیا یا آباد ہو سی. خدا را کوشش کر مذاق نہیں جائے بھیجے وہ بڑی طاقت دنا اللہ. قرآن تیرے گھر موجود ہے، قرآن تینو ہر چیز دسیے جیسے قرآن تو پوچھوا. اللہ دا پاک کلام اسا کرنا کیے. اولاد نے اللہ نے اولاد کو والدین دی کتنی عظمت دسیے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جد ماں تے باپ بڈھڑے ہو ونجنی انہاں کو اف تک بھی نہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ سبحان اللہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ بلا کیڑا سونا ماحول بنسی جب اولاد فرما بردار ہوئے تے والدین مہربان. لیکن ایک سبب والدین دے ذمہ بھی ہے کرنا اکثر اولاداں نافرمان تھی میں رزق حرام دی وجہ تو جڑا کھواوے حرام. کیا خیال ہے؟ اولاد کو حرام کھوا کے بعد بھی انہیں پر امید رکھسی سے بڑی اطاعت کرے سے. علاج تو بندہ آپ کی دی کھڑے کھوائندہ حرام کھڑے امید رکھی کھڑے جو میری فرما بردار بڑھسی. کہ بلا بس چونکہ میں جڑی گل کی تھی بھئی دعائیں قبول نہیں ہونیاں. آخری حدیث سنا کے دو جملے مسائب دے. سرکار فرمائیں دیں نبیان دا سردار فرمائیں دے کہ اَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَيَرْفَعُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ. اپنے ہاتھی میں آسمان دے پاسے بلند کی دی بیٹھے دعا بیٹھے وَيَقُولُ یا رب یا رب دعا بیٹھے میں نے دے یا رب یا رب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام. جڑا کھادی بیٹھے وہی حرام ہے، جڑا پائی بیٹھے وہی بیٹھے ہو. جڑا کھادی بیٹھے وہ بھی حرام، جڑا پائی بیٹھے وہ بھی حرام. فَأَيُّ دُعَائٍ يُسْتَجَابُ لِهَذَا. کیڑی دعائیں نہیں قبول ہو سی. وَأَيُّ عَمَلٍ يُقْبَلُ مِنْهُ. کیڑا عمل ہی نہ قبول ہو سی. کھادی بھی حرام بیٹھے پائی بھی
اے بھی حرام بیٹھے تے پتہ نہیں جیڑی کوٹھی جو بیٹھے وہ کیڑی حلال دی ہو سکتی حرام دی فرمایا ایو عمل یقبل منو کون سا عمل اس کا قبول ہوگا فرمایا وہ ینفق غیر حلین وہ خرچ کرتا ہے حرام دا مال حلال ہے کوئی نہ خرچ کرتا ہے وہ ینفق غیر حلین وہ خرچ کرتا ہے بغیر حلال دے یعنی حرام خرچ کر دے فرمایا ان حجہ حرامن اگر اس نے حج کیا تو حج حرام مال سے ان تصدقہ بحرامن اس نے صدقہ دیا تو صدقہ حرام سے دیا ان تزوجہ بحرامن اس نے شادی کی تو حرام کی دولت سے شادی کی تو حرام کی دولت سے بات او فیل انجام دیتے جڑے حرام بکوے دسو جائیں شادی دے ہوتے مال ہی حرام ہوئے فیل ہی حرام ہوئے ہو کوئی امید ہے جو میری نیک اولاد پیدا تھی سی اللہ تعالیٰ بستہ رکھے فرمایا ان ساما و افطارا علی حرامن روزہ جو رکھے شامی افطار حرام نال بیٹھا کرے 12 14 16 گھنٹے دے بعد جڑا حرام نال افطار کی دی بیٹھے پہلی گال ہے اس دا رکھے حلال دے ہو سی کیا حال ہے تیجی اگر حلال دے ہوتے ہوئے سی جڑا بدھائی حرام نال بیٹھے ہی دا روزہ قبول ہو سی فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ طیب ہے اللہ پاک ہے اللہ قبول کرتا ہے پاک چیز کو اللہ پاک مال نو حلال مال نو پاک مال نو اللہ قبول کرتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے کہ بڑا دعائیں تاں قبول حسین جی اسی حلال کھاسوں لیکن دور بڑا مشکل ہے میں سویرے آندھے پر پڑھتا بھی ہم سرکار کو ایک دور آوے سی جو بندے سود تو نہ پائی سکے سے لبا تو جب سود تو پائی گیا تھا دھوڑ تو نہ پائی سکے کہ نہ ہونا کہ نہ ان کی حرام دین سے دھوڑ آپ ہو سی لہذا تسی معاشرہ دیکھو ماحول دیکھو بینکاری نظام دیکھو ہر کوئی بھجا ہوا جائے اور اتنا قرضہ فلانے بینک تو جائے اتنا فلان تو جائے یعنی قرضے چاہ کہ اللہ تے بھروسہ کوئی نہیں جرا سسٹم ہی حرام ہے ایسا کتنی اس نے اہمیت دے رہے ہیں اور ہر بندہ بڑا اکثر بڑا ہی سے غلطے بتائے بس میرے بھائی میں ٹائم دے سے تو خدا سلامت رکھے فکر کرو ذہن بدلو قرآن دے نیڑے لگو قرآن دی ہر آیت حق کی نہیں کل کوئی بندہ بات پچھتاوے نہیں آج چانس اگر ضائع ہو گیا دوبارہ وقت حسرتا ہی حسرتا حسین اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہ بلا قربانیاں نیتیاں بھی اس سے واسطے آئیں جو کائنات میں پتہ لگے جو دین کتنا ضروری ہے دین کتنی عظمت ہے مولا کردار نال دس کے گئے ہر شے چھوڑ دیو ہے پر دین نہ چھوڑا ہے تھوڑی نجات دا واحد ذریعہ دین ہے جیسا کو دین دی خبر ہی نہ ہوئے اس دین تے عمل کی میں اسی جاندی خبر ہی کھائی نہیں جنہ دے گل سکڑا آئی ان دے نیڑے نہیں بجنا کیا دین یا مذاق ہے قرآن گھر پہ قرآن تو نہیں پوچھتے جن لفاظی چنگی ہوں دے پیچھے بھجتے بدے سچے جھوٹے کلام امتیاز ہی نہیں کیتا کیا کتنا سونا معیار معصوم دس کے گئے کہ لوگوں ساڑھے فرمان جدہ سنو معیار دسیا نے ان دا معیار قرآن ہے ساڑھے فرمان دا معیار لوگ نہیں قرآن ہے فرمائے جو بات لوگوں سے سنو اس کو قرآن دے نال پرکھو جے قرآن نال ملے تو اکھا بند کر کے تسلیم جا کریں تے جیڑی گل قرآن نال نہ ملے کہیں دی نہ ملے قرآن دس رہی ہے رازق اللہ خالق اللہ پتہ نہیں ایسا کیا کیا کھڑے کرے دیں بہت ناری لیندے کھڑے ہیں تے سن دے کھڑے ہیں مذاق نہ بڑا مولا امام حسین دا ڈھیر خرچی ہے یہ تینو پتہ ہے جہاں دا خرچ ہوئے بہت افسوس بھی انہاں نو ڈھیر لگ دے ان دے خلاف ہوئے تے تینو پتہ ہے جہاں انہاں کو ناراض کرے اللہ ان دے راضی ہوں تو ہی نہیں
جڑا انہاں نو روزانہ تکلیف دے ساڈے روزانہ دے عمل بار بھی سرکار دے کول ویندن خیال کرے او نظریہ پیش بھیج او عمل بھیج جو بار وہاں خوش ہو وجے جتھے تیرا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوئے تے عمل ہی ٹھیک نہ ہوئے بار میں کوئی تکلیف تھی سی بار میں تکلیف سارے معصومین دی تکلیف ہے تے معصوم دی تکلیف تے اللہ سزا دے بڑی اللہ نو پسند بھی نہیں اس وقت مولا حسین کے سونا وطن چھوڑے شہر وطن ہر کہنو پیارا ہوندے وسط راو دیہاتاں دے شہر بھی اگر چھوڑنے پہ وجن مجبوریاں تو بندے رو کے ٹوڑ دیں تے مولا حسین تا نانے دا شہر مدینہ چھوڑا مدینہ کوئی عام شہر نہیں ہون بھی اللہ تو انہوں لے ونجے تے جیڑے بہنیں جدہ واپس بلدن کہ بلا اکھا وسطی آنی ہوں جو ساون دے بدل وسطن ہر حاجی روندہ ہی ودا ہوندہ ہے حسرت دیا ہوندی ہے نبیان دے سردار جے رہن دے وینا تیرا روزہ چھوڑن دے دل نہیں تھی مہینے واسطے تو وینے تیرا روزہ چھوڑن دے دل نہیں تھی جیڑا نبی دی جھولی اچ پلتا رہے اندازہ کیتے ہی جب بوسے دے وینا پہلو چم دے ہیں جب وہ پوچھ دے ہیں نانا تسا پہلو چم دے ہو فرمائے لو قبلو موضع السیوف من کا حسین دیڑیاں او جھائی ودا چمنا جیسا تلوارا لگ شن جیسا نیسے جیسے جی میں لکھ دبا باتا تھا موضع چم دے ہیں بوسے دے ہیں پہلو چم دے ہیں جب وہ پوچھ دے ہیں نانے تمور چم دے تو سا پہلو چم دے ہو فرما میں نو قبلو موضع السیوف من کا وہ جھائی ودا چمنا جیسا تلوارا لگنا جیسا نیسے لگنا اور فرما لکھ دن مظلوم دی کئی جا خالی کوئی نہیں نیزان تلوارا زخم دنال بڑا سونا لکھا ہے نے نجمی صاحب کے او تعداد انہاں دی ہوندی ہے جاندہ کوئی شمار ہوئے پتہ نہیں زخم ہے جی کتنے زخم لگے ہوئے جی اللہ تو انفسدہ رکھے زخم ہے جی زخم ہے وہ فرماوینا موضع السیوف وہ جھائی جمنا جتھا تلوارا لگنا ہے کوئی سوکھا مدینے نیے گلیاں چاہ کہ حسین نو کھڑے دے آئین تے فرمائے ایوہ الناس حاضر حسین فارفو لوگ ہوئے بدا حسین ایک سجاڑو اے جدہ میرے آقا مدینہ چھوڑے کو شوکہ مدینہ چھوڑنا ایڈا رنہ نا اکبر دا بابا جہدی حد کھائے رونے رونے نانے دی قبر تے سام گئے کہ بلا ایڈا رنہ ہے نانے دا شہر چھوڑنا ہی وہ بڑا درد آئی پر اس نالو جڑا درد کھا گیا ہے یہ بھیڑا دا نال بجنا عام پردادار نہیں علی دیاں دیاں جنہاں نے اچھی رات ہے علی آپ لے وجہ نانے دی ذری تھے بان کے مسجد چراغ بجھا رہے ہیں سرکار حسن آدھر بابا ہر کوئی ستا ہوئے یہ ویلے مسجد چراغ کیوں بجھا دیں دے ہو فرمائنے ہیں حسن تے کو پتہ نہیں میری دیاں وہ بڑیاں پردادار یہ بھیڑا نال ہیں جہاں مکہ ہے نا ابن عباس نے جو پتہ لگے نا جو فرزند زہرا مکہ پہ چھڑے دن بھجد آئے روند ہی آئے اکبر دا بابا مکہ امن دا شہر نہ چھوڑو سبحان اللہ فرمایا نے ابن عباس میں تو مکہ ہی چھوڑنا ہے کشڑ پیا وینا لفظ آیا جو کشڑ پیا وینا ابن عباس رو کیا دے بات کشڑ جو وینا ہے بھیڑا نال کیوں کتی وینا یہ کوئی عام پردادار نہیں بھیڑا نال کیوں کتی وینا ہے ابن رو کے ایک جملہ فرمایا نے ابن عباس میڈیاں مجبوریاں ان محمد دیاں مانتا کہندے سپرد کرا صدقے یہ محمد دی امان تر کہندے سپرد کرائیں یہ جملے میری سین کربلا فرمائیں جب کمینی فوج آئیے نا تبھی بھی فرمائے ابن سعد سواد اللہ وجہک نحن ودائع رسول اللہ وظالم ابن سعد اللہ تعالی چہرہ سیاہ کرے ایسا محمد دی امان تائیں ہٹ بنجو میں آپ سوار کرے اللہ تعالیٰ بس رکھے دوسرا میرے بالا فرمائے ابن عباس میریاں بھیڑا نو میرے نال اتنی محبت ہے جب میریاں بھیڑا دی میرے بغیر نبتی نہیں فطرت دن شریف لوگا بھیڑا نو بھیراوان نال محبت ہوندی ہے فطرتی چیز ہے لیکن اے عام بھیڑ نہیں زینب عام بھیرا نہیں حسین
فرمایا بہنہ نو اتنی محبت ہے میری بہنہ دی میڈے بغیر نہیں نبدی فرمایا میری بہنہ بغیر نہیں نبدی پتہ نہیں ہوں ویلے کیوے گزری ہو سی جاتا بہن دے کل منگتا کھڑے اختی تینی بے سو بنا تیک زینب میں کو پرانا لباس دے بہنہ جیڑی غریب ہوئن پھرا موت تو نہیں ٹرے فطرتی میں بہن مروے سی پر پھرا موت نہ ٹرے سی مجبوریاں دیکھ پتہ نہیں کتنا حوصلہ علی دیا دیا دا پھرا پرانا منگے لیا یہ بہن ورنہ بہنہ ٹورنی پہ ونجن پرانے پوا کے موت نہیں ٹرے دیا پھرا منگے لیا یہ ہاں وے ویر ساڑی دے بویسی وات مٹی دے بہریے خرق ہوا مزہ کھاوت چاہ کرنا شروع کی دے دیا کھڑیاں آئین بھیڑت دیا وکھرا رنگائی صدقے منگائی پرانے چاک بیٹھا کریں دے پوچھ دیا دساوے ویر رسایا نے لوٹ پائے وننی کمینے کرائے دے لوگ ان مت پرانا سمجھ کے چھوڑ دے من اور منالا تیار ہوئے پھرا صاحب مجمع المصاحب لکھ دے پھیڑی حالت بڑھائے فطرت بھی میں پھرا سفریں پہ ٹر دے ان بھیڑی پھرا ان ہاتھ چم کئی بھیڑا منہ چم نہیں کئی گردن تے بوس دینی و دعا کھڑیاں کرنی ان ویر جت پیروئی اتائی خیر ہوئی بھیڑی کو امید ہو دیئے کدائی توالہ سی اور روانا لجے کو کربلائی بھیڑی بھیاں ٹرے دین پاکانے جڑا ویندہ پہ ودولنا کوئی نہیں پھر آدم ہوں چم گیا دیا کھڑی اندساوے ویر تو ساتھ ٹرے ویندے ہو اسا کیا نوجنے یہ تقبلہ جملہ جتا رو پہن ان نہیں فرمایا مدینے لگیاں ونجا ان نہیں فرمایا بابے دا نجف نیڑے ایکو جملہ فرمایا نے اللہ دے رونا لو غریب ٹورا تھی نہ لگیا یہ قبلہ تھیا کئی فرمائشہ کریں ان معصومہ بھاویں تسی آئی صدقے نہیں آتی بابا پانی پلا ہکو لاد پوچھے بابا یا بتا لستسلمت للموت دی پوچھ دی کھڑیے بابا دسا تو صحیح مرن پہ ویندے ہو جی یا بابا دسا تو صحیح مرن پہ ویندے ہو روانا دھی دے جملے غریب سنے دھی دا سر جمعے سے رو کے بیٹھا دجتا یتھا یتون پادیا سکینت فالمی من کر بکا سکینہ میرے بعد بہو رونائی میرے بعد رستیاں رونائی بازارائیں رونائی دربارائیں رونائی او تماجے جھل جھل کے رونائی جھڑکا جھل جھل کے رونائی بابے دل جیا باپ جیوہ میں آدھے گھر سیتونو بادیا سکینت فالمی من قلبکا سیادہ دے سکینہ بوڑھیر روڑائی رستیاں روڑائی بازارائیں روڑائی دربارائیں روڑائی زندانائیں روڑائی تماجے جھل جھل کے روڑائی نرور یادہ دے کیفلا یستسلم الموت او من لا ناصر ولا معین جاندہ کوئی نری ہوئے او مرن ونجے تکین ونجے ان معصومہ جی ان معصومہ دی بابا تسا جو مرن ونجے اور اندہ لا الہ اللہ میں چتے نا آدھی اینا بابا سا کدنانے دے روزے بچا او سادہ مظلوم بابا سادہ کون رہ گئے یہ آدھی ایسی سجاد بیمار ہے او باگر چھوٹا ہے ایسا کن وننا ہے مرحبا جزاک